وہ جعفری صاحب ہیں کیا کہتے ہیں، وہ بول چینل پہ بیٹھے تھے تو صحابہ اکرام کا ذکر ہوا، یعنی ابو بکر عمر عثمان کا، خلفائے راشدین کا، تو وہ برداشت نہ کر سکے بیچارے، اٹھ کے دوڑ گئے اور جاتے ہی جناب انہوں نے بیان جاری کر دیا کہ میں تبرہ کر کے آیا ہوں، یعنی دوری اختیار کر کے آیا ہوں، بیزاری کر کے آیا ہوں، بڑا تبرہ کر کے آیا ہوں، یعنی جہاں ان کا ذکر ہو وہاں چھوڑ کے آ جانا یہ بڑا تبرہ ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق کی توہین کیا ہے؟ بھائی سب حرام ہے، حرام ہے نا، یہی تو بول رہا ہوں، اما عائشہ صدیقہ کی توہین حرام ہے، اور یہی بات ہاں یہی بول رہا ہوں، قابل احترام ہے، ہاں قابل احترام، جزاک اللہ علامہ صاحب، تمام بیویاں قابل احترام ہیں، بالکل صحیح ہے، خوبصورت بات، اور سارے اصحاب قابل احترام ہیں۔ سارے ازواج قابل احترام۔ ایک چیز ہے تبرہ جو ہمارے ہاں واجب ہے۔ تبرہ کے معنی ہے ہم نے دوری اختیار کر لی، ہم دوری ہے کہ اگر ان کا ذکر ہوگا ہم اٹھ کے چلے جائیں گے، اٹھ کے چلے جانا سب سے بڑا تبرہ ہے۔ پاکستان کو میں نے کیا جانا یہ بڑا تبرہ ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ تو تبرہ کر کے آگے، تو جو بیٹھے رہتے ہیں آپ کے ہم مسلک ہم مذہب لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر تبرہ واجب ہے، بیزاری واجب ہے، اٹھ کے آ جانا یہ ضروری ہے، وہاں نہ بیٹھنا، تو جو بیٹھے رہتے ہیں ان پر کیا فتویٰ ہے؟ وہ گنہگار ہیں یا نہیں؟ کیسا یہ عقیدہ ہے، کیسا مذہب ہے؟ الحمدللہ اہل سنت کا وہ نظریہ، وہ عقیدہ ہے کہ جلوت ہو، خلوت ہو، ممبر ہو، چینل ہو، اپنے ہو، غیر ہو، یہ نہیں کہ یہاں اور ہے اور چینل پہ اور ہے، وہاں اور ہے یہاں اور ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ طریقہ کس کا ہے کہ اپنوں میں اور ہو، غیروں میں اور ہو؟ قرآن مجید نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ تو منافقوں کا طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اپنوں میں کچھ اور باتیں ہوتی ہیں، غیروں میں کچھ اور بات ہوتی ہے، اور باتیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں تبرہ کر کے۔ تبرہ کس کی سنت ہے بھائی؟ علی المرتضیٰ شیر خدا نے تو تبرہ کی ہی نہیں، تبرہ بیزاری ہے۔ حضرت علی تو ساتھ رہے ابو بکر عمر عثمان کے، ان کی بیعت کی، ان کے مشیر وزیر رہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان سے محبت کی، تو یہ تبرہ کس نے کیا؟ یہ بھی بات ہوگی۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ جو آ جاتا ہے وہ کہتا ہے تبرہ، تو جو بیٹھا رہتا ہے جہاں ذکر ہو رہا ہو چینل پہ، جو بیٹھے رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہہ دیں وہ تقیہ کرتے ہیں، ہم تبرہ کرتے ہیں، یعنی جو اٹھ کے آ جائے وہ اس نے تبرہ کر دیا، جو بیٹھا رہے اس نے تقیہ کر دیا۔ کتنی موجیں ہیں جی۔ تو جبکہ اصول کافی کے اندر پورے باب ہیں، باب التقیہ ہے کہ جس نے تقیہ نہیں کیا اس کا دین ہی نہیں ہے، جو چھپاتا نہیں ہے وہ ذلیل ہوگا دنیا کے اندر، جس طرح جعفری صاحب کے ساتھ ہوا۔ اس وجہ سے یہ واضح اس کے اندر روایتیں ہیں اصول کافی کے اندر کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ دین کے 9 حصے جو ہیں وہ تقیہ کے اندر ہیں۔ اور تقیہ کیا؟ تقیہ تو من دین اللہ، تقیہ اللہ کا دین ہے، معاذ اللہ۔ امام باقر فرماتے ہیں تقیہ میرا دین ہے، تقیہ تو من دین و دین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیہ، تقیہ تعالیٰ کہ جس نے کہ تقیہ میرا دین ہے، میرے آبا کا دین ہے، اور جس نے تقیہ نہیں کیا اس کا دین ہی نہیں ہے۔ تقیہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے، اور کب تک تقیہ ہے، کب تک جاری رہے گا؟ ظہور امام تک، ظہور حضرت حجت کا وقت قریب ہو تو تقیہ اور زیادہ سختی سے ہونا چاہیے۔ بھئی اب تو دور قریب ہے، اب تو تقیہ اور زیادہ سخت ہونا چاہیے، جبکہ پول کھولے جا رہے ہیں۔ اور آگے روایت ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں 2 عادتوں کا، خصلتوں کا لوگوں کو حکم دیا گیا تھا، ایک صبر ہے، دوسرا کتمان ہے، لوگوں نے دونوں کو ضائع کر دیا۔ یعنی امام زور دے رہے ہیں کہ کتمان اختیار کرو، چھپاؤ، تقیہ اختیار کرو، لوگ کھولے جا رہے ہیں۔ یہ مذہب اماموں کا تو نہیں ہے، اماموں نے تو اپنا مذہب بقول ان کے چھپایا، یہ اظہار کرتے ہیں، اور امام کہتے ہیں جو ظاہر کرے گا وہ ذلیل ہوگا، جس طرح ذلیل لوگ ہو رہے ہیں۔ یعنی امام کہتے ہیں کہ انکم علی دینی، تم ایسے دین پہ ہو، من قاتمہ اعزہ اللہ، کہ تم ایسے دین پہ ہو جو چھپائے گا اسے عزت ملے گی، جو ظاہر کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ اور زور دیتے تھے امام اس بات پہ، یہ لکھا ہے کہ چھپاؤ، اے مولا ہمارے امر کو چھپاؤ، ظاہر نہ کرو، جو ہمارے امر کو چھپائے گا، ظاہر نہ کرے گا، اسے دنیا میں عزت دے گا، آخرت میں دونوں آنکھوں کے درمیان نور ہوگا جو جنت تک لے جائے گا۔ اے مولا جو ہمارے امر کو ظاہر کرے گا، چھپائے گا نہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اور اے مولا تقیہ کیا ہے؟ ان تقیۃ من دین و دین آبائی ولا دین لمن لا تقیۃ له۔ اے مولا دین، یہ تقیہ میرا دین ہے، میرے آبا کا دین ہے، اور جو تقیہ نہ کرے اس کا دین ہی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ متضاد چیزیں ہیں، تقیہ تبرہ یہ مختلف چیزیں ہیں۔ اگر تبرہ واجب ہے، تبرہ بیزاری وہ تو غیروں کے سامنے ہوگی، اپنوں میں بیٹھ کے تبرہ کرنا تو وہ تبرہ نہیں ہوگا نا۔
اور اب اگر تبرہ واجب ہے تو تقیہ کیسے کیا جائے گا؟ اب بیزاری کر لی، تقیہ تو ختم ہو گیا، جس طرح جعفری صاحب نے تقیہ توڑ دیا. اور اگر وہ تقیہ رکھتے جو چینل پہ ان کی حالت تھی واپس آ کے وہ تقیہ تھا، اب وہ تبرہ کے جو ہے وہ تارک ہو جاتے، تبرہ نہ کرتے تو پھر بھی گنہگار تھے. تو اب کون سی چیز صحیح ہے، کون سی صورت صحیح ہے، تقیہ یا تبرہ؟ اور یہ تبرہ کس کی ایجاد ہے؟ سب سے پہلے کس نے تبرہ کیا؟ یہ دیکھو، یہ رجال کشی ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ سب سے پہلے جس بندے نے تبرہ کیا وہ عبداللہ بن سبا ہے، جو یہودی تھا. کانا یہودیاً فاسلم، اسلام لایا اور علی سے محبت کا اظہار کیا. وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ شَهَرَ بِالْقَوْلِ بِفَرْضِ امامت علی، سب سے پہلے حضرت علی کی امامت یعنی پہلا خلیفہ مشہور کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ بن سبا. وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ، سب سے پہلے تبرہ کرنے والا، برات کا اظہار کرنے والا یہ کون ہے؟ عبداللہ بن سبا ہے. یہ حضرت علی کی سنت نہیں، حضرت علی نے تو پوری زندگی ان کے ساتھ گزار دی، ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ، ان کی مشیری میں، وزیری میں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے. تو یہ خود ان کی کتاب بتا رہی ہے کہ تبرہ کرنا یہ عبداللہ بن سبا کی ایجاد ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے. سمجھا رہی بات کی؟ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کا کیا طریقہ ہے، حضرت علی متشر خدا کی کیا سیرت ہے. حضرت علی نے، اولاد علی نے کس سے تبرہ کیا؟ کیا ابو بکر عمر عثمان سے تبرہ کیا یا ان کے دشمنوں سے تبرہ کیا؟ اور اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ یہ دیکھیے حلیت الاولیاء کے اندر یہ 10,332 نمبر روایت ہے. سوید بن غافلہ فرماتے ہیں داخل علی بن ابی طالب فی امارتی، میں حضرت علی کے پاس ان کی حکومت کے دنوں میں گیا اور جا کے کہا اے امیر المومنین، میں ایسے بندوں سے گزرا ہوں کہ یذکرون ابا بکر و عمر بغیر الذی ہما اہل لہ من الاسلام، کہ وہ غلط انداز سے ابو بکر عمر کا ذکر کر رہے ہیں. تو حضرت علی نے کیا کیا؟ ممبر پہ تشریف فرما ہوا. یہ حضرت علی کا طریقہ تھا، جب ابو بکر عمر کی کوئی توہین کرتا یہ اس وقت کا فتنہ ہے تو حضرت علی فوراً اس کے تدارک کے لیے، رد کرنے کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہوتے. ساری زندگی حضرت علی متشر خدا نے ابو بکر عمر کی شان کے دفاع کے اندر ان کی شانوں کو بیان کرتے کرتے گزار دی. یہ ہے نظریہ علی، یہ ہے مسلک علی، یہ ہے مذہب علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے کیا کہا ممبر پہ تشریف فرماؤ کے؟ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم ہے جس نے پودا اگایا، جس نے روح کو پیدا کیا، لا یحبہما الا مومن فاضل، ابو بکر عمر سے محبت صرف مومن کر سکتا ہے. ولا یبغضہما ویخالفہما الا شقی مارق، ان سے بغض اور مخالفت ان کی بدبخت اور بے دین کر سکتا ہے. فحبہما قربۃ وبغضہما مروق، فرمایا ان کی محبت یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور ان سے دوری یہ بے دینی ہے، دین سے دوری ہے. ما بال اقوام یذکرون اخوی رسول اللہ ووزیریہ وصاحبیہ وسید قریش وابوی المسلمین. آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ان کا غلط انداز سے ذکر کرتے ہیں. کن کا؟ جو رسول اللہ کے بھائی ہیں، ابو بکر عمر جو رسول اللہ کے بھائی ہیں، رسول اللہ کے وزیر ہیں. یہ حضرت علی وزیر کہہ رہے ہیں. وصاحبی ان کے صاحب ہیں، صحابی ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں ابو بکر عمر، جس علی کہہ رہے ہیں. وسیدی قریش، اور قریش کے سردار ہیں ابو بکر عمر، قریش کے سردار ہیں. دیکھیے علی متشر خدا کس طرح ان کی شانیں بیان کرتے ہیں. اور فرمایا وہ مسلمانوں کے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، باپ کی جگہ ہیں. اور اب دیکھو حضرت علی کس سے بری ہیں؟ ابو بکر عمر سے بری ہیں؟ نہیں. کس سے؟ جو ان کا ذکر اچھا نہ کرے. فرمایا فانا بری، علی اس سے بری ہے، ممن یذکرہما بسوء، جو ان کا ذکر برائی سے کرے گا. سبحان اللہ. یہ ہے نظریہ مذہب حضرت علی المرتضی شیر خدا کا، اور یہی طریقہ ہے اہل سنت و جماعت کا. آگے فرمایا وعلیہ معاقب، اور وہ گنہگار ہیں، عذاب کے مستحق وہ لوگ ہیں جو ذکر ان کا اچھا نہیں کرتے. یہ علی المرتضی شیر خدا کا فتویٰ ہے. آگے دیکھیے یہ الریاض الناظرہ ہے، اس کے اندر اولاد علی کے بارے میں یہ روایتیں موجود ہیں. یہ ایک بزرگ ہے، سالم ان کا نام ہے، ابو حفصہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر سے بھی یہ سوال کیا تھا، امام جعفر صادق سے بھی سوال کیا تھا. کیا کہ بتائیے کہ ان ابی بکر و عمر، مجھے ابو بکر عمر کے بارے میں. اب ان دونوں نے باپ بیٹا نے کیا فرمایا؟ امام عدل. سب سے پہلی جو بات کی امام باقر جعفر صادق نے یہ کہا کہ وہ دونوں ہدایت کے امام ہیں، عدل و انصاف کرنے والے ہیں. آئے تو لوگ کہتے ہیں وہ غاصب ہے، ظالم ہے، معاذ اللہ. لیکن ائمہ اہل بیت کا کیا نظریہ؟ سب سے پہلے جو بات کرتے تھے ابو بکر عمر کی شان میں کہتے تھے وہ عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے ہیں.
آگے کیا ہے فرمایا تولہما ان دونوں سے محبت کرو وتبرأ من عدوہما اور ان کے دشمنوں سے تبرہ کرو. یہ ہے امام باقر جعفر صادق کا فتویٰ کہ تبرہ کرنا ہے تو ابو بکر عمر کے دشمنوں سے کرو. ابو بکر عمر سے تبرہ کرنا یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے, ان کی سیرت نہیں ہے, ان کا نظریہ مذہب نہیں ہے. اور آگے فرمایا اے سالم لم اکن اتولاہما واتبرأ من عدوہما, فرمایا اگر میں ان سے محبت نہ کروں ابو بکر عمر سے, ان کے دشمنوں سے بغض نہ رکھوں, تبرہ نہ کروں, دوری اختیار نہ کروں, تو اللہ تعالیٰ مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ فرمائے. یہ امام باقر بھی فرما رہے, امام جعفر صادق بھی فرما رہے ہیں. اگلی روایت کے اندر امام باقر فرماتے ہیں من جہل فضل ابی بکر و عمر جہل سنہ, جو ابو بکر عمر کی فضیلت سے جہل ہے وہ سنت سے جہل ہے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے ان کی فضیلت کو جاننا, یہ امام باقر فرما رہے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر عمر کے بارے میں انی اتولاہما واستغفر لہما, میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان کے لیے استغفار کرتا ہوں. وما رأیت احدا من اہل بیتی الا وهو یتولاہما, فرمایا میں نے اپنے اہل بیت سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں دیکھا جو ان سے محبت نہ کرتا ہو. یہ امام باقر فرما رہے ہیں تمام اہل بیت, تمام ائمہ اہل بیت ابو بکر عمر سے محبت کرنے والے ہیں. اور آگے سوال ہوا امام باقر سے کہ جو قوم گالیاں دیتی ابو بکر عمر کو, اس کے بارے میں فرمایا وہ بے دین ہیں. اور آگے فرمایا وَبُغْضُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ نِفَاقٌ, فرمایا ابو بکر عمر کا بغض یہ منافقت ہے. وَبُغْضُ الْأَنصَارِ نِفَاقٌ, اور اس طرح حضور کے انصار صحابہ کا بغض یہ بھی نفاق ہے. امام باقر فرما رہے ہیں. اور اب آگے سنیں امام باقر کے جو بھائی ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کیا فرماتے ہیں, انہوں نے مزید اس بات کو کھول دیا. فرمایا البراۃ من ابی بکر و عمر براۃ من علی, فرمایا لوگوں یاد رکھ لو جس نے ابو بکر عمر سے برات کا اظہار کیا, تبرہ کیا, اس نے حقیقت میں علی سے کیا. فمن شاء فلیتقدم ومن شاء فلیتأخر, مرضی ہے کسی کی, چاہے وہ پہلے ابو بکر عمر سے بیزاری کا اظہار کرے یا علی سے بیزاری کا اظہار کرے, بات ایک ہے. ابو بکر عمر سے بیزاری یا علی سے بیزاری ہے, علی سے بیزاری ابو بکر عمر سے بیزاری ہے. اس لیے کسی نے کہا تھا ہم مسلک ہیں یاران نبی, کچھ فرق نہیں ان چاروں میں, کہ جو فرق کرے گا اس کے دین میں فرق آ جائے گا. اور آگے امام زید کیا فرماتے ہیں من سب ابا بکر و عمر فعلی لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, فرمایا جو ابو بکر عمر کو گالیاں دے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہو, فرشتوں کی بھی لعنت ہو, تمام انسانوں کی لعنت ہو. یہ امام زید بن علی بن حسین بن علی کا فتویٰ ہے. اور آخری فتویٰ سن لیں امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں. آپ سے جب سوال کیا گیا ابو بکر عمر کے بارے میں تو آپ نے کہا اللہ بری ممن بری من ابی بکر و عمر, فرمایا اللہ اس سے بری ہے, اللہ اس سے بیزار ہے, اللہ اس سے تبرہ کرتا ہے جو ابو بکر عمر سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے. معلوم ہوا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دشمنوں سے تبرہ کرنا, بیزاری کا اظہار کرنا یہ صرف ائمہ اہل بیت کی سنت نہیں ہے, بلکہ یہ خالق کائنات رب العالمین کی بھی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے تبرہ کرتا ہے, بیزاری کا اظہار کرتا ہے جو ابو بکر عمر سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ان ہستیوں سے تبرہ کرنا یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے. یہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا, عبداللہ بن سبا نے. تو لہٰذا یہ سوچنا چاہیے کہ تبرہ ضروری ہے یا تقیہ ضروری ہے. اس لیے اگر تقیہ ہے تو تبرہ نہیں ہے, تبرہ ہے تو تقیہ نہیں ہے. اہل سنت میں مبارک ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظریہ صاف ستھرا دیا ہے جو ہر جگہ چلتا ہے, ممبر پہ بھی چلتا ہے اور چینل پہ بھی چلتا ہے, اپنوں میں بھی چلتا ہے, غیروں میں بھی چلتا ہے, خلوت میں بھی چلتا ہے, جلوت میں چلتا ہے. اس لیے امام اہل سنت نے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طریقے پہ, اسی عقیدے پہ